حدیث نمبر 92 اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال ابو طلحہ ام سلیم، حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کو کہا۔ یاد رکھیں حضرت ابو طلحہ یہ حضرت انس بن مالک کے سوتیلے باپ ہیں۔ ام سلیم حضرت انس کی ماں ہیں پہلے شوہر سے۔ وہ شوہر مر گیا، پھر نکاح ہوا حضرت ابو طلحہ سے۔ تو حضرت انس چونکہ چھوٹے بچے تھے تو وہ بھی ساتھ ہی آ گئے۔ تو حضرت ام سلمہ یہ نبی پاک کی رضائی خالہ بھی، حضور ان کے گھر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنی بیوی یعنی حضرت انس کی ماں ام سلیم کو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری محسوس کی ہے، لگتا ہے نبی پاک کچھ دنوں سے بھوکے ہیں، کیا تیرے پاس کوئی شے ہے؟ قالت نعم، تو حضرت ام سلیم نے کہا ہاں، چند ایک روٹیاں ہیں جو کی۔ تو ایک دوپٹہ نکالا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اس کے ایک سائڈ پر کچھ روٹیاں باندھ دی اور باقی حصہ جو ہے اس میں مجھے لپیٹ دیا حضرت انس کو، تو دے کے بھیجا۔ ارسلتنی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ تو میں گیا نبی پاک کو، میں نے پایا کہ حضور اکرم مسجد میں ہیں اور کچھ لوگ بھی ساتھ ہیں، اکیلے نہیں ہیں نبی پاک۔ فقمت علیہم، تو میں پھر کھڑا ہو گیا۔ مجھے رسول اللہ نے دیکھا تو فرمایا ارسلک ابو طلحہ، کیا تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ اب دیکھو نا، رسول اللہ نے حضرت انس سے پوچھا نہیں کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا نا، تجھے ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا کھانے کے لیے بھیجا ہے؟ تو میں نے کہا، حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے بھیجا۔ اب رسول اللہ نے جتنے ساتھی وہاں بیٹھے تھے نا سب کو حکم دے دیا قومو، چلو بھائی اٹھو سارے چلو۔ تو رسول اللہ بھی آئے اور ساتھ سارے ساتھی بھی۔ حتیٰ جئت ابا طلحہ، میں آگے میں تو گیا تھا چند روٹیاں دینے کے لیے، حضور نے پورے لشکر کو بلا لیا۔ میں بھاگا ہوا آیا حضرت ابو طلحہ کے پاس، ان کو بتایا۔ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم کو کہا کہ اور ہمارے پاس تو اتنا کھانا نہیں کہ پورے لشکر کو کھلائیں۔ فقالت اللہ و رسولہ عالم، حضرت ام سلیم نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، وہ لا رہے ہیں تو انتظام بھی وہ خود ہی کریں گے۔ فانطلق ابو طلحہ، اب ابو طلحہ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے استقبال کیا اور پھر رسول اللہ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ گھر آئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم جو کچھ تیرے پاس ہے نا وہ لا کے میرے پاس رکھ دے۔ تو وہ لے آئی وہ جو چند ایک روٹیاں تھیں۔ رسول اللہ نے کہا ان کے ٹکڑے بنا دو۔ ففتہ، ٹکڑے بنا دیے گئے۔ وعصرت ام سلیم عکتاً، ام سلیم نے وہ کپی کے اندر بادام وہ روغن کدو تھا تو وہ اوپر کر دیا، یا زیتون کا ٹکڑوں کے اوپر ڈال دیا، تو گویا وہ ایک قسم کا اس کا سالن بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما شاء اللہ یقول، رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے دعا کی جو بھی دعا مانگنی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ سامنے کھانا رکھ کے ختم شریف پڑھنا، دعا کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اس سے برکت ہو گئی پورے کھانے میں۔ اب نبی پاک نے فرمایا 10 بندے اندر بھیجتے چلو۔ پہلے 10 آئے، انہوں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، پھر وہ چلے گئے، پھر 10 اور آئے، پھر تو اس طرح کر کے ساری قوم سیر ہو گئی۔ تعداد کل 70 یا 80 افراد تھے۔
تو ایک دو بندوں کا کھانا تھا، 70 یا 80 افراد کو پورا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کنّا نعد الآیات برکتاً وانتم تعدون تخفیفاً، ہم تو اللہ کی نشانیوں کو برکت سمجھتے تھے اور اب تمہارا زمانہ آ گیا تم ان سے ڈرتے ہو۔ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، ایک سفر میں پانی کم ہو گیا تو نبی پاک نے فرمایا کوئی بچا ہوا پانی ہو لے آؤ، فجاؤ بِإِنَاءٍ، ایک برتن جس میں تھوڑا سا پانی تھا وہ لایا گیا، نبی پاک نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور پھر فرمایا حی علی الطہور المبارک، آؤ بھائی برکت والے پانی پر پیو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لقد رأیت الماء ينبع من بین اصابع رسول اللہ، میں نے دیکھا وہ پانی نبی پاک کی انگلیوں کے درمیان سے جوش کے ساتھ ابل رہا تھا، نکل رہا تھا، اور ہم کھانے کا جو کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوتا تھا جس کو ہم کھاتے تھے بسم اللہ پڑھ کے، کھانا بھی تسبیح سبحان اللہ کہتا جس کی آواز ہم سنا کرتے تھے۔ 94 نمبر حدیث، اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان وفات پا گئے اور ان پر کافی قرضہ تھا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا نبی پاک کی بارگاہ میں، آ کے عرض کی میرے والد فوت ہو گئے اور قرضہ بڑھا ہے ان پر، وَلَيْسَ عِنْدِي، اور میرے پاس تو کوئی شے ہے نہیں سوائے وہ جو کھجوروں کا میرا باغ ہے، کھجوروں کا پھل ہے، اس کے علاوہ وہ ناکافی ہے، اتنا پھل نہیں آئے گا جتنا قرضہ چھوڑا ہے، تو آپ اگر تشریف لائیں تو جن جن کا میں نے قرضہ دینا ہے وہ شاید کچھ شرم کریں اور مجھ پر سختی نہ کریں۔ رسول اللہ آئے مگر انہوں نے کہا ہم تو قرضہ پورا پورا لیں گے، کیونکہ وہ یہودی تھے، ان کا ہم تو پورا پورا قرضہ لیں گے۔ اب رسول اللہ نے حضرت جابر کو کہا چل تو اپنے باغ کی کھجوریں اتار لے، جب اتار کے رکھ لے گا ڈھیر لگا لے گا پھر مجھے آ کے اطلاع دینا۔ انہوں نے کیا، اطلاع دی، نبی پاک آئے، ایک ڈھیر کے گرد حضور نے یوں تھوڑا چکر لگایا، اس پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس پر بیٹھ گئے، فرمایا اب جتنے قرض خواہ ہیں نا تیرے سب کو بلاؤ، ان کو تول تول کے دیتا جاؤ۔ سب کو دے دیا، وہ جتنا ڈھیر تھا پہلے اتنا ہی باقی رہا، قرضہ بھی سارا رہا۔ اللہ، اس کے راوی ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صدیق اکبر کے بیٹے ہیں عبد الرحمن۔ وہ فرماتے ہیں اصحاب صفہ جو ہیں وہ فقیر لوگ تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی جس کے پاس 2 بندوں کا کھانا ہے نا گھر، تو ان میں سے ایک تیسرا ساتھ لے جائے، 2 کا کھانا 3 کو پورا ہو جائے گا، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ چوتھا لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 5واں لے جائے یا 6واں لے جائے۔ اس طرح حضور نے فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مہمانوں کو لے آئے اصحاب صفہ میں سے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 10 کو لے گئے، صدیق اکبر 3 کو لے گئے، اور صدیق اکبر کے گھر میں کیا تھا، 3 ہی تو ہم افراد تھے، ایک میں تھا، ایک میری امی تھی، اور ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک میری بیوی تھی۔ ہمارے گھر میں ہم 3 افراد تھے اور 3 کو وہ لے آئے۔ وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّىٰ عِندَ النَّبِيِّ، صدیق اکبر نے عشاء کا کھانا رسول اللہ کے پاس ہی کھا لیا تھا، مہمانوں کو گھر چھوڑ کے پھر واپس چلے گئے، انہوں نے عشاء کا کھانا رسول اللہ کے ساتھ کھا لیا۔ فجاء بعد ما مضى من الليل، تو وہ کافی رات گزرنے کے بعد دیر سے آئے، ان کی بیوی نے کہا کہ آپ کو کس شخص نے روک رکھا تھا مہمانوں سے؟ وہ مہمان جو تھے انہوں نے کہا ہم تو اس وقت تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک وہ گھر کا مالک نہیں آئے گا، صدیق اکبر۔
اب وہ پریشان آدمی کا بیٹا بھی پریشان تھا، کیا جواب دیں گے؟ صدیق اکبر رات دیر سے واپس آئے تو بیوی نے کہا آپ کو مہمانوں سے کس شے نے روک رکھا تھا؟ کالا و عشیتہم، صدیق اکبر نے کہا کیا ان کو تم نے شام کا کھانا نہیں کھلایا؟ انہوں نے قالت اباؤ، صدیق اکبر کی بیوی نے کہا اباؤ، انہوں نے تو کھانے سے انکار کر دیا، حتی تجیہ، یہاں تک جب تک آپ نہ آئے انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اب کھانا پیش کیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے پر بھی غصے ہوئے، اس کو کہا یا خنثر، وہ جاہل، برا بھلا کہا۔ اب کھانا سامنے رکھا گیا تو صدیق اکبر نے کہا جاؤ بھائی میں نہیں کھاؤں گا، مہمانوں نے کہا ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اب پھر صدیق اکبر نے بھی ایک دو لقمے لیے اور جو قسم کھائی تھی نہیں کھاؤں گا اس کا کفارہ دیا۔ اب ہوا یہ کہ ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو نیچے دو لقموں کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی اٹھاتے کم ہیں اضافہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو صدیق اکبر نے اپنی بیوی کو کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو ڈبل ہو گیا، 2 گنا بڑھ گیا ہے کھانا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حدیث نمبر 96، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اصاب آل المدینہ قحط، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی، یعنی فصلیں اگنا بند ہو گئی، باغوں پر پھل آنا بند ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی تو قحط سالی ہو گئی۔ فبینہ ہوا یخطب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یوم جمعہ والے دن، ایک شخص مجمع میں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سامعین میں سے، عرض کی یا رسول اللہ ہلاکت القریٰ، حضور گھوڑے اور گائے بیل بھی ہلاک ہو گئے، ہلاکت الشاہ، بکریاں بھی ہلاک ہو گئی، اللہ سے دعا کرے وہ ہمیں بارش عطا فرمائے۔ فمد یدیہ ودعا، تو نبی پاک نے یوں دونوں ہاتھ پھیلائے اور دعا کی۔ اللہ اکبر۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں آسمان پر بالکل ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر بھی کوئی بادل نہیں تھا، مگر جب دعا کی تو پہاڑوں کی مانند بادل آسمان پر آئے اور خوب بارش برسی، ثم ارسلت السماء وازال، خوب بارش برسی، ہم باہر نکلے اور پانی میں نہاتے ہوئے گیلے ہوتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو پہنچے، اور پھر ہم دیکھتے رہے بارش اگلے جمعے تک چلتی رہی، پورا ہفتہ، ایک جمعے کو شروع ہوئی رکی نہیں، اگلے ہفتے تک چل رہی تھی۔ اب اگلا جمعہ جب آیا تو اب پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر وہی شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ اب تو بہت بارش ہو گئی ہے، اب دعا فرمائیں یہ رک جائے۔ تو نبی پاک اس کو دیکھ کر کے مسکرائے، تھوڑا سے زیادہ مسکرائے، دانت مبارک ظاہر ہوئے کہ دیکھو پچھلے جمعے بارش مانگ رہا تھا، اب کہتا ہے تو اب حضور نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، یوں بھی ہاتھ نہیں پھیلائے، یوں انگلی کا اشارہ کیا، ایک دفعہ دائیں طرف ایک دفعہ بائیں طرف، تو وہ بادل پھٹ گیا، آدھا ادھر روانہ ہو گیا، آدھا ادھر روانہ ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم